سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 4 جنوری کو سماعت کرے گا۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری۔ ریفرنس میں حکومت کی جانب سے سینٹ الیکشن آئینی ترمیم کے بغیر اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونے یا نہ ہونے پر رائے مانگی گئی ہے۔ وزیر اعظم کا اپوزیشن کی بلیک میلنگ اور دباؤ میں نہ آنے کا فیصلہ۔ اپوزیشن ارکان کے استعفے فوری منظور کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو پالیسی سے آگاہ کر دیا۔ کہتے ہیں پی ڈی ایم نے استعفوں کی بات کی تھی، کہاں ہیں استعفے؟ این آر او کے لیے اپوزیشن نے سارے کارڈ کھیل لیے، اب معاملہ الجھا رہے ہیں۔ بلیک میل کرنے کے لیے اداروں پر دباؤ نہیں ڈالنے دیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، ملکی سیاسی صورتحال پر غور، معمول کے ایجنڈے کی منظوری بھی دی جائے گی۔ کراچی میں تجاوزات کے خاتمے کی رپورٹ پیش نہ کرنے پر سپریم کورٹ برہم۔ وزیر اعلیٰ کی طلبی رپورٹ کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کڈنی ہل کی زمین کلیئر نہ ہونے پر کمشنر کراچی کو جیل بھیجنے کا انتباہ، آج ہی کلیئر کرانے کا حکم۔ ریمارکس دیے، سارا کراچی گاؤں میں تبدیل ہو گیا، نہ سڑکیں ہیں نہ پانی، پارکس ہے نہ میدان، شہر کو قبرستان بنا دیا۔ شکر کریں سندھ حکومت نے ایئرپورٹ کسی کو الاٹ نہیں کر دیا، یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا ایئرپورٹ کی زمین پر پارک بنانے اور گرین لائن منصوبہ جون تک مکمل کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس کو بتایا کہ شارع فیصل، طارق روڈ، یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کروائے۔ تجاوزات کے خاتمے کی ذمہ داری کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں مکمل رپورٹ پیش کرنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت مانگی، عدالت نے 1 ماہ کی مہلت دی۔ سپریم کورٹ کا کراچی سرکلر ریلوے مکمل بحال کرنے اور ریلوے کو تمام زمینیں واگزار کرانے کا حکم۔ ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کو آپریشن میں سیکیورٹی دینے کی ہدایت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں، روز ریلوے زمین پر نیا گھر بن رہا ہے، اب تو ریلوے زمین پر مزار تک بنا لیے گئے۔ سپریم کورٹ کا کمشنر کراچی کو تجوری ہائٹس تحویل میں لینے کا حکم، منصوبے پر تعمیراتی کام روک دیا۔ تجوری ہائٹس کے وکیل رضا ربانی کا زمین ریلوے کی ملکیت نہ ہونے کا دعویٰ۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کیا آپ اپنی پارٹی سے کوئی وعدہ کر کے آئے ہیں؟ پیپلز پارٹی پارلیمان سے استعفے دے گی یا نہیں، فیصلے کے لیے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی بیٹھک۔ حکومت مخالف تحریک ضمنی اور سینٹ انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کے معاملے پر بھی مشاورت۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سی ای سی میں جو فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ منظور بسان بولے سینٹ انتخابات مارچ میں ہوں گے، ذاتی خیال ہے استعفے نہیں دینے چاہیے۔ جے یو آئی سے نکالے گئے سینئر رہنماؤں کی اسلام آباد میں بیٹھک۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف صف بندی اور آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت۔ حافظ حسین احمد بروقت کرونا ٹیسٹ نہ ہونے پر کوئٹہ سے اسلام آباد نہ پہنچے، ویڈیو لنک پر اجلاس میں شریک۔ ناراض رہنما فیصلوں کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے۔ نیب پشاور کا سوالنامہ مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا نہ جا سکا، متعلقہ پوسٹ آفس سے رجسٹری واپس پشاور بھجوا دی۔ کہتے ہیں عملہ مولانا فضل الرحمان کے شور کوٹ والے گھر کے چکر لگاتا رہا لیکن مولانا تک رسائی نہیں دی گئی۔ نیب کا مولانا کو دوبارہ نوٹس بھجوانے کا فیصلہ۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں اعجاز ہارون، عبدالغنی مجید اور دیگر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ میڈیا پرسن سے یہ اختلاف ہے تو لفظ باغی کا یوز کرتے ہیں، باغی نہیں حق پرست کہیں کہ حق پرست ممبر مسلم لیگ صوبائی اسمبلی۔ آپ لوگ میرے ووٹ کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں اور مجھے بھی آپ لوگوں کے ووٹ ملے ہیں۔ باقی نہیں حق پرست کہا جائے۔ نون لیگ کے ناراض رکن اسمبلی جلیل شرک پوری کا رانا تنویر کو مستعفی ہو کر الیکشن لڑنے کا چیلنج۔ کہتے ہیں نئے الیکشن میں میری کوئی غلط فہمی ہوگی تو دور ہو جائے گی۔
پی ڈی ایم کی قیادت موروثی ہے لیکن بات جمہوریت کی کرتی ہے. ایک طرف استعفوں کا شور ہے مگر اسپیکر کو ملنے والے استعفے واپس لینے پر زور دیا جا رہا ہے. مراد سعید کہتے ہیں دھاندلی کا رونا لیکن شفاف الیکشن کے خلاف یہ کیسے کر لیتے ہو. فواد چودھری کہتے ہیں پنجاب کا استحصال ہو رہا ہے, اس پر بات نہ کرنا ملک سے زیادتی ہے. کھوکھلے نعرے لگانے والے قصہ پارینہ بن چکے ہیں. لوٹ مار کا دور واپس نہیں آئے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. فردوسہ شکاوان کہتی ہیں مریم اقتدار کے درد میں مبتلا ہیں, اداروں کو متنازع بنا کر جمہوریت پر خود کش حملے کرتی ہیں. پی ڈی ایم میں استعفے دینے کی جرت ہے نہ ہمت, صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں. لیگی قیادت کو بتانا ہوگا کہ مولانا اجمل کس ایجنڈے پر اور کیا پیغام لے کر اسرائیل گئے تھے. اسرائیل کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت اندرونی صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن جیسا ناٹک رچا سکتا ہے. سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں. وفد جلد پاکستان آ رہا ہے. سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں غریبوں کی مدد کی تو لوگوں نے کہا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. سیاست سے بڑا کام کر رہا ہوں. وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں. جب تک زندہ ہوں اپنے اندر وزیر اعظم ہوں. نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں قومی ٹیم مشکلات کا شکار. پہلے اننگز کے بعد ٹاپ آرڈر, دوسرے اننگز میں بھی ناکام. شان مسعود اور عابد علی کھاتا کھولے بنا پویلین لوٹ گئے. حارث سہیل 9 رنز بنا سکے. اظہر علی 34 اور فواد عالم 21 رنز بنا کر کریز پر موجود. قومی ٹیم کو جیت کے لیے مزید 302 رنز درکار. برطانیہ سے آنے والے 3 افراد میں کرونا کی نئی قسم سے مشابہت. محکمہ صحت سندھ کا رابطے میں آنے والے تمام افراد کے کرونا ٹیسٹ لینے کا فیصلہ. پاکستان میں کرونا سے مزید 63 افراد جاں بحق. 1776 نئے کیسز سامنے آئے. کراچی کے علاقے محمود آباد کشمیر کالونی کے گھر میں آگ لگنے سے 3 بچے جاں بحق. میاں بیوی اور بیٹی جھلس گئی. نیو کراچی کے علاقے خمیسو گوٹ میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن. منشیات فروشوں کے اڈوں کو مسمار کر دیا گیا. شدید سردی میں گیس کا بحران بھی شدید. کہیں گیس مکمل غائب تو کہیں کم پریشر کی شکایت. گھریلو صارفین پریشان, کھانا بنانا بھی محال. شہری مہنگے داموں سلنڈر اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور. حکومت سے گیس کی فراہمی کا مطالبہ. ملک بھر میں شدید سردی کی لہر. کوئٹہ میں درجہ حرارت -8, زیارت میں -10, کلات میں -12 سینٹی گریڈ تک گر گیا. لاہور میں بھی سردی بڑھ گئی. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. رات اور صبح کے اوقات میں پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند. پروازوں کا شیڈول متاثر. جوائنٹ اپیل لیٹر ہے ورلڈ بینک کو, وہ انشاءاللہ ہم سائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ اتنی امپارٹنٹ ریلوے لائن ہے کہ جس کی وجہ سے سارے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے سارے ممالک جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. پاکستان اور ازبکستان میں ٹرین سروس. پاکستان, افغانستان اور ازبکستان 4 ارب 30 کروڑ کی معاونت کے لیے عالمی بینک سے مشترکہ اپیل کریں گے. وزیر ریلوے اعظم سواتی کہتے ہیں اپیل پر وزیر اعظم عمران خان آج دستخط کریں گے. ٹرین سروس 3 ممالک کو یورپ اور روس سے ملائے گی. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,13,176 روپے ہو گئی. 1 گرام سونا 9,703 روپے کا ہو گیا. 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 70 پیسے ہو گئی. عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے. السلام علیکم. آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.